بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے تجوید القرآن کا دوسرا پروگرام ہے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ تختی نمبر 1 جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے اور بچے کس طریقے سے اپنی تجوید درست کرے۔ تو پہلے پروگرام میں ہم نے تختی نمبر 1 کی پوری مشق ریکارڈ کروائی ہے اور آج ہم تختی نمبر 2 کے جو مشق ہے اس کو ریکارڈ کروائیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ تختی نمبر 2 کی بنیادی جو مقاصد ہے وہ کیا ہے۔ تختی نمبر 2 کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تختی نمبر 1 میں جو بچوں نے حروف پڑھے ہیں وہ مفردات ہیں، یعنی ہر حرف الگ الگ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب تختی نمبر 2 میں ان حروف کی جو ہم نے شکلیں بتائی تھی مفردات کی صورت میں، یعنی جب یہ حروف الگ الگ آتے ہیں تو ان کی شکلیں اس طرح ہوتی ہے جو ہم نے تختی نمبر 1 میں بتائی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ حروف یا 2 حروف کے ساتھ مل جاتے ہیں یا کسی ایک حرف کے ساتھ یہ آپس میں مل کے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں مرکبات۔ تو تختی نمبر 2 مرکبات کہتے ہیں ملے جلے حروف کو، ملے جلے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ اب اس میں تختی نمبر 2 کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے حروف کی مختلف شکلوں کی پہچان کرانا۔ مثلا تختی نمبر 1 میں الف کی ایک شکل تھی، اب تختی نمبر 2 میں آ کے وہ شکل جب دوسرے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو وہ شکل بدل جاتی ہے۔ جیسے لام الف ہے تو لام کے ساتھ جب الف مل کر آتا ہے تو وہ شکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب یہ الف 3 حرفی جب ایک شکل میں آتا ہے تو وہ اور مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے تختی نمبر 2 کا بنیادی مقصد۔ لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جس طریقے سے حروف کی مقدار اور حروف کی ادائیگی تختی نمبر 1 میں تھی اسی طرح تختی نمبر 2 میں بھی ان حروف کی ادائیگی اور کھینچنے کی مقدار ہونی چاہیے۔ اگر معیار اس سے کم رہا تو سمجھ لے کہ آپ کی محنت حاصل نہیں ہوئی، لیکن اگر معیار وہی ہے جو تختی نمبر 2 کا ہے 1 کا تھا تو سمجھ لے کہ آپ کی محنت وصول ہو گئی۔ اب تختی نمبر 1 میں ہم نے یہ جو حروف ان کی جو پریکٹس کروائی تھی، اب تختی نمبر 2 میں ہم انہی حروف کی پریکٹس کروائیں گے لیکن مرکب ہونے کی صورت میں۔ جیسے الف ہے، الف کے ساتھ جب ہا مل کر آتی ہے تو ہا الف، پھر ہے لام الف، میم الف، میم عین الف شین، یعنی 2 حرفی مرکب، 3 حرفی مرکب اور 4 حرفی مرکب، یہ مختلف لائنوں میں ہوتے ہیں۔ پہلے میں 2 حرفی مرکب، پھر 3 حرفی مرکب، اس طرح پھر 4 حرفی مرکب۔ اسی طرح با ہے، با کو ہم نے تختی نمبر 2 میں 1 میں سختی کے ساتھ بتایا تھا کہ با میں سختی والی صفت ہے، اس کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے لیکن وہ سختی اتنی زیادہ نہ ہو کہ حروف کی شکل بگڑ جائے۔ تو با جیم صاد با لام با میم صاد با۔ اسی طرح تا کو ہم نے تختی نمبر 1 میں بتایا تھا کہ اس میں بھی صفت ہے سختی والی، اس کو بھی سختی کے ساتھ ادا کریں گے لیکن وہ سختی بہت زیادہ نہ ہو بلکہ درمیانی ہو۔ تو تاسین تاجیم تامیم تایا، اور 3 حرفی ہو تو کاف تابا۔ اس کے بعد ہے قاف میم ثا میم لام جیم باجیم جیم را جیم
ता, या जीम बा। ये जो हम हुरूफ को खिंचवाते हैं, इसका मकसद ये है कि एक तरन्नुम की सी शक्ल बन जाए और बच्चों को उसमें दिलचस्पी महसूस हो। अगर आप बा को बा पढ़े, जीम को जीम पढ़े, जीम जो जा है जा, ये असल हर्फ है, अगर ये अपने मखरज से सही तरीके से अदा हो तो फिर भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि आप इसको 5 अलिफ ना खिंचवाएं। लेकिन एक तो यह कि मद्दात की प्रैक्टिस शुरू से बच्चों को हो जाती है और इसके अलावा इसकी अदायगी में एक तरन्नुम सा बन जाता है और बच्चे इसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं। उसके बाद है हा, ताहा, साहा, फाहा, हासा, ताहाता, बाखा, याखा, खादाल, खादाल, बाखाता। ये वही तख्ती है जो आम नूरानी कायदे में है और तमाम कायदों में है। तख्ती नंबर 2 है, उसको अगरचे तब्दील कर दिया जाए लेकिन इसकी जो असल शक्ल है वो तो हर कायदे में मिल जाती है। तो उसी से देख के भी हम इसको याद कर सकते हैं। बुनियादी मकसद है कि हमारा तजवीद दुरुस्त हो जाए। दाल है, उसके बाद हादाल, बादाल, जीम दाल, सादाल, बादाल, लाम। उसके बाद है दाल, सीन, दाल, शीन, दाल, सादाल, हादाल, नून, दाल, रा, बारा, तारा, जीम, रा, काफ, रा, मीम, आइन, राफा, बाजा, खाजा, आइन, जा, जीम, जा, जालाम, जालाम, सीन, लाम, यासीन, सीन, जीम, आइन, सीन, क़ाफ। एक तरीका ये है। एक तरीका यह है कि अगर आइन, सीन, क़ाफ को देखा जाए तो उसमें इख्फा की शक्ल बन जाती है कि नून के बाद जो है ना, नून साकिन के बाद सीन आया है और उसमें भी नून साकिन है, उसके बाद काफ आए, तो उसमें इख्फा की 2 शक्लें बन सकती है। एक शक्ल बारीक होने की, एक पुर होने की है। मैं उसको प्रैक्टिकली आप बता देता हूँ। आइन, सीन, क़ाफ, लाम, सीन, ता, शीन, लाम, याशीन, हाशीन, शीन, मीम, सीन, याशीन, नून, صاد، با، صاد، تا، صاد، لام، فا، صاد، لام، نون، صاد، با، ضاد، ألف، ضاد، ميم، قاف، ضاد،
ضاد را يا ضاد دال طا ألف طا با طه طا دال با طا نون ضا ألف ضا با ضا نون ضا فا را ميم ضا لام ميم عين جيم عين خا عين لام فا زا عين با عين دال. उसके बाद है गईन। तो गईन के अंदर जिस तरह हमने तख्ती नंबर 1 में बताया था उसी तरीके से गईन को तख्ती नंबर 2 में भी अदा करेंगे और उस अदायगी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमने वहाँ खिंचवाया था और जहाँ से हमने वहाँ अदा करके दिखाया था उसी तरीके से हम इसको तख्ती नंबर 2 में भी अदा करके बताएंगे। और इसकी जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, जब ये 2 हरूफ के साथ मिल के आता है या एक हर्फ के साथ मिल के आता है या 2 से 3 4 हरूफ के साथ मिलकर आता है, तो जो मुख्तलिफ शक्लें हैं वो भी इसमें बताई गई है, वो भी बताकर दिखाकर बताएंगे। गईन हा गईन खा फा रा गईन ता गईन ذال ثا غين ذال فا فا ألف فا زا تا فا يا فا را حا فا ضا قاف ألف قاف ميم فا را قاف نون قاف را عين قاف لام كاف كاف ألف كاف فا كاف لام ميم نون كاف دال ثا كاف لام لام ثا لام جيم بلام حلام ميم فلام حا ميم ألف فا ميم ميم لام باها ميم يا ميم تا نون ألف با نون نون با لام نون صاد را جيم نون تا واو قاف واو نون واو غين زا واو واو قاف فا نون واو لام ها باها تاها فاها ميم جيم ها دال همزة همزة। अब तख्ती नंबर 2 में
مختلف قاعدوں میں حمزے کی مختلف شکلیں لکھی ہوتی ہے، تو کبھی حمزہ الف کے پر ہوتا ہے، کبھی حمزہ واو کے اوپر، کبھی حمزہ یا کے اوپر۔ اس کو ایک پڑھنے کا عمومی طریقہ ہے کہ حمزہ حمزہ اور حمزہ، یعنی کبھی جب الف ہو اس کے اوپر حمزہ ہو تو بھی حمزہ ہوتا ہے، واو ہو اس کے اوپر حمزے کی ایک شکل بنی ہو تو وہ بھی حمزہ ہے، یا ہو اور اس کے اوپر حمزے کی شکل بنی ہو تو وہ بھی حمزہ ہے۔ لیکن اس کو ایک اس طریقے سے بھی پڑھایا جا سکتا ہے کہ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، سین حمزہ لام، شین یا حمزہ یا۔ عموماً قاعدوں میں یا کی مشق نہیں ہے، لیکن جو یہ قاعدہ ہے نورانی تفہیم القرآن، قاعدہ تفہیم القرآن، اس میں یا کی بھی مشق ہے، اور اس قاعدے میں بہت ساری چیزیں مختلف ہے نورانی قاعدے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نورانی قاعدے میں بہت ساری مشقیں نہیں ہیں، لیکن اس میں وہ ساری چیزیں ملائی گئی ہے اور ایک بہترین قاعدہ بنا دیا گیا ہے۔ یا با یا تا یا را یا، سین عین یا، کاف یا فا، تمت بالخیر، تمت بالخیر، اس کو تامیم تا